آج فتح فیض رسول کی 57ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنؤ کی ایک مسجد جس کا نام نور محمد کی مسجد اور یہ مسجد محلے باغ آئینہ بی بی حسین گنج لکھنؤ میں ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 56 سال سے ایک حافظ غلام نبی حسن صاحب امام خطبہ علمی پڑھتے رہے ہیں۔ چونکہ امام صاحب مسلسل علالت میں چل رہے ہیں، اسی لیے اہل محلے نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغ مولوی کو امامت کے لیے طے کر لیا ہے۔ چونکہ اہل محلے کے چند حضرات دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے فرمان کے مطابق حال ہی میں خطبہ علمی پر بحث و نکتہ چینی کی ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، یہ کہ خطبہ علمی میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے جس کا صفحہ نمبر 2 ہے اور شروع لائن کی 8ویں سطر پر ہے، والا غالبہ کل غالب ہے۔ اس پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے اپنی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے شرح بتا رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ کہ خطبہ علمی کے بارے میں فرما رہے ہیں متفرق جگہوں پر کچھ غلطیاں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 3، یہ کہ بجائے خطبہ علمی کے مولوی اسماعیل دہلوی یا خطبہ شاہ محدث دہلوی یا مولوی اشرف علی تھانوی کی زیادہ افضل ہے۔ نمبر 4، حسب ذیل کا حوالہ ہے اپنی کتاب بہشتی ثمر حصہ اول دوم از مولوی محمد عیسیٰ خلیفہ اجل مولوی اشرف علی تھانوی۔ لہذا حضرت سے مؤدبانہ التماس ہے کہ محلے میں ہیجان اور انتشار ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا جو حکم ہو تحریر فرما دیں۔ فقط بینہ توجر۔ جواب: اللہم اہدنا الحق والصواب۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اکثر فارغین گمراہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فارغ مذکور کو خطبہ علمی میں شرک نظر آتا ہے اور ملا اسماعیل دہلوی و اشرف علی تھانوی کے شخص خطبہ میں بہتری نظر آتی ہے۔ اہل محلے پر لازم ہے کہ کسی سنی صحیح العقید کو امامت کے لیے مقرر کرے اور ایسے شخص کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑھے۔ شرع قائد نصفی میں ہے: لا کلام فی قراءۃ الصلاۃ خلف الفاسق والمبتدع ھذا اذا لم یود الفسق والبدعۃ الی حد الکفر ماذا ار الیہ فلا کلام فی عدم جواز الصلاۃ خلفہ وہو تعالی اعلم۔ زید سارنگی بجاتا اور گانا گاتا کئی سالوں سے، لیکن چند دنوں سے گانا اور سرنگی کا بجانا چھوڑ دیا ہے اور توبہ کر لیا ہے، تو زید امامت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب: جبکہ زید نے توبہ کر لی اور اپنی توبہ پر قائم ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ کا اور کوئی وجہ مانع امامت نہ ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ خالد علی اعلان سینما دیکھتا ہے تو کیا وہ عیدین کی امامت کر سکتا ہے اور کیا اس کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی؟ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں خطبہ پڑھا دوں، تو خطبہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: سینما دیکھنا ناجائز ہے اور جو شخص علی اعلان سینما دیکھتا ہو اسے عیدین کی امامت کے لیے کھڑا کرنا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ وہ فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کو خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا کرنا بھی جائز نہیں کہ اس میں اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم ناجائز ہے۔ وہو سبحانہ تعالی عالم۔ زید ایک مسجد میں جمعہ کی امامت کرتا ہے، لیکن سال بھر کا عینی مشاہدہ ہے کہ حدود مسجد میں سونے کے باوجود نماز فجر کو عمدن ترک کرتا ہے، 8-9 بجے دن میں سو کر اٹھتا ہے، تو کیا ایسے شخص کی امامت جائز ہے؟ جواب: علانیہ اور عمدن ترک نماز و جماعت کے سبب زید فاسق مولن ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کی پڑھی جائے تو اس کا اعادہ واجب لما صرح به من کراہۃ الصلاۃ خلف الفاسق المولن وان کل الصلاۃ ارأیت ما کراہۃ تحریم فعنها دو وجوبا وہو تعالی عالم۔ کیا ایسی حالت میں داڑھی منڈانے والا نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ جماعت بھر میں کوئی شخص قرآن کریم نہیں پڑھا ہے، صرف داڑھی منڈا قرآن بھی پڑھا ہوا ہے اور 5 وقتی ادا کرتا ہے؟ جواب: بحر شریعت جلد 16 197 صفحے میں ہے، داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، منڈانا یا ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے، لہذا داڑھی منڈانے والا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کوئی دوسرا نماز پڑھانے والا نہ مل سکے تو سب لوگ تنہا پڑھے۔ فتاوی رضویہ جلد 253 صفحے میں ہے، اگر علانیہ فسق و فجور کرتا ہے اور دوسرا کوئی امامت کے قابل نہ مل سکے تو تنہا نماز پڑھے۔ فإن تقدیم الفاسق أعظم والصلاة الخلف مكروهة تحريم الجماعة واجبة فحافي الدرجة واحدة والضرب مفاسدة أهم من جلب المصالح وهو تعالى عالم۔ نمبر 1، پرہیزگار، متقی، عالم و فاضل، درزی ذات و کلال ذات کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟
نیز اگر درزی ذات کا پیشہ سلائی ہو اور عالم و فاضل نہ ہو تو امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور کلال ذات عالم و فاضل نہ ہو لیکن پرہیزگار ہو اور کلالی پیشہ نہ ہو تو امامت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمائے۔ نمبر 2، ایک مسجد میں امام مقرر ہے، سنی صحیح العقیدہ عالم اور ایک حافظ قرآن مقتدی ہے، لہذا دیگر مقتدیوں کا کہنا ہے کہ امامت کا مستحق حافظ قرآن ہے، مقررہ عالم امام امامت کا مستحق نہیں، اس لیے کہ حافظ قرآن کا درجہ زیادہ ہے، لہذا دریافت طلب یہ امر ہے کہ مقررہ امام امامت کا مستحق ہے یا مقتدی حافظ قرآن دوسرے ایک عالم اور ایک حافظ دونوں ایک جماعت میں شریک ہوں تو کون امامت کرنے کے مستحق ہے؟ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائے۔ جواب، ہر سنی صحیح العقیدہ، صحیح طہارت اور صحیح القرآن غیر فاسق معلن جس میں کوئی بات ایسی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے نفرت کا باعث ہو اور جماعت کے لیے قلت کا سبب ہو، اس کے پیچھے بلا کراہت نماز جائز ہے، خواہ وہ کسی برادری کا ہو کہ امامت کسی برادری کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور وہ شخص جو ذات کا درزی ہے اور سلائی کا پیشہ کرتا ہے اگر کپڑے کی چوری یا کوئی دوسری شرعی خرابی اس میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور کلال جو پیشہ کلالی نہ کرتا ہو اگر اس میں امامت کا شرائط پائے جاتے ہوں تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، خواہ وہ عالم و فاضل ہو یا نہ ہو، کہ امامت کے لیے عالم و فاضل ہونا شرط نہیں، وہو تعالی عالم بالصواب۔ نمبر 2، سب سے زیادہ امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو نماز کے مسائل کو سب سے زیادہ جانتا ہو، جیسے کہ در مختار میں ہے، اللہ حق بالامامۃ عالم باحکام الصلاۃ، اور عالم دین ایسے شخص سے جو صرف حافظ ہو، نماز کے مسائل زیادہ جانتا ہے، اس لیے صورت مستفسرہ میں عالم ہی مستحق امامت ہے، لہذا بعض مقتدیوں کا یہ کہنا کہ عالم دین کی موجودگی میں حافظ قرآن مستحق امامت ہے صحیح نہیں، وہو تعالی عالم۔ ایک شہر کے اندر 2-4 آدمیوں نے نئی جگہ نماز عید قائم کر لی ہے، جبکہ یہ لوگ نہ بادشاہ اسلام ہیں نہ اس کے نائب ہیں اور نہ عالم ہیں نہ عالموں کے حکم میں آتے ہیں، اگر ان لوگوں نے نئی جگہ نماز عید پڑھ لی ہے تو کیا نماز عید ہوگی؟ اور سمجھانے پر جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کس طرح نہ سمجھایا جائے؟ جس میں جو صاحب خود امامت کرتے ہیں وہ بھی سمجھانے کی جگہ جھگڑا کر دیتے ہیں اور انہیں کے اشارے پر نماز عید جو عیدگاہ کے برابر میں ایک کھیت حائل ہے وہیں عید کی نماز قائم کر لی ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب سے نوازیے۔ جواب، شہر میں اگرچہ چند جگہ نماز عید قائم کرنا جائز ہے مگر صورت مستفسرہ میں عید کی نماز کا قائم افتراق بین المسلمین کے سبب ناجائز ہے کہ عیدگاہ کے برابر دوسری عیدگاہ قائم کرنا کھلا ہوا فتنہ ہے اور مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، وہو تعالی عالم۔ زید نے اپنی خوشی سے پیسے کے لالچ میں نسبندی کرائی تو زید کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور زید اگر نماز کی صف میں داخل ہو تو لوگوں کی نمازوں میں کچھ خلل واقع ہوگا یا نہیں؟ جواب، اللہم اہدنا الحق والصواب۔ زید گنہگار ہوا، اس کے اوپر توبہ و استغفار لازم ہے اور بعد توبہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس کا نماز کی صف میں کھڑا ہونا لوگوں کی نماز میں خلل نہیں پیدا کرے گا کہ زنا کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، سود کھانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور اس قسم کے دوسرے گناہ کبیرہ جن کی حرمت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، ان کے مرتکب کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ ان کے صف میں کھڑے ہونے سے لوگوں کی نماز میں خلل نہیں ہوتا تو نسبندی کرانے والے کی نماز جنازہ پڑھنا بھی واجب ہوگا اور اس کے صف میں کھڑے ہونے سے لوگوں کی نمازوں میں خلل نہیں واقع ہوگا، وہو تعالی عالم۔ نمبر 1، جمعہ واجب ہے یا فرض؟ زید امام ہے تو 90% لوگ زید کی امامت تسلیم نہیں کرتے اور زید کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، در حالت زید کی امامت درست ہے۔ جیم، زید سے 90% لوگ ناراض ہیں۔ بکر وہاں پہنچ گیا، گاؤں والوں نے بکر سے کہا کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھا دیں تو تمام مسلمان
نماز جمعہ پڑھ لیں گے، ورنہ ہم 90% لوگ جمعہ کی نماز سے محروم رہیں گے۔ ہم زید کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے۔ در حالت بکر نے نماز پڑھا دی۔ کیا نماز جمعہ ادا ہو گئی؟ کیا بکر کو زید سے اجازت لینے کی ضرورت رہی جب لوگ زید کو امام نہیں مانتے؟ جواب نمبر 1، جمعہ کی نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ در مختار میں ہے فرض عین یکفر جاحدہا۔ زید میں اگر عذر شرع کوئی عیب ہے جس کے سبب لوگ اس کی امامت تسلیم نہیں کرتے تو لوگ حق بجانب ہیں اور اس صورت میں زید کو امامت کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی عیب نہیں مگر عذر نفسیات لوگ زید کی امامت تسلیم نہیں کرتے تو زید کی امامت جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جی، اگر زید واقعی جھوٹا اور وعدہ خلاف ہے، اس سبب سے زید کو امامت سے الگ کر کے لوگوں نے بکر کو امامت جمعہ کے لیے مقرر کر لیا تو زید سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ نماز جمعہ ہو گئی بشرطے کہ شہر میں پڑھی گئی ہو، کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز صحیح اور جائز نہیں۔ ہاں، اگر عوام پڑھاتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ وہ جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لے، غنیمت ہے۔ ھذا فی کتب الفقہاء واللہ تعالی عالم۔